شیخ عبد القادر، بولو بولو بولو. بہت سے لوگ، ایک مرتبہ میں نے پوچھا، کسی کو پوچھا کہ بھائی شیخ عبد القادر غوث پاک، ان کے ابا کا نام کیا؟ تو مجھے کہا جیلانی. میں نے کہا جیلانی ان کا نام نہیں ہے، یہ تو جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں کو جیلان کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو گئے شیخ عبد القادر جیلانی. میرے دوستو، بہت سے لوگ یہ بھی غلطی میں رہتے ہیں کہ ربیع الاخر، یہ جو مہینہ ہے نا، مہینے جس میں ہم ہیں، اس میں پیدا ہوئے. نہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ رمضان میں پیدا ہوئے. الحمدللہ. کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ وصال، آپ کی وفات اس مہینے میں ہے، ربیع الاخر میں. باقی آپ کا پیدا ہونا کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی. اور آپ کی ماں کا نام ہے حضرت فاطمہ. آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. ویسے آپ کی ماں کو فاطمہ بہت کم لوگ کہتے تھے، ان کی ماں کو لوگ کہتے تھے ام الخیر. ان کی ماں کو کیا کہتے تھے؟ ام الخیر. کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس بندی کو ایسی زبردست ولیہ بنایا کہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت زبان پر جاری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ برکت والی ہے، رحمت والی ہے، مغفرت والی ہے، اللہ کی رضامندی والی ہے. اس لیے سب نے مل کر نام ہی دے دیا ام الخیر. ام کے معنی آتے ماں، اور خیر کے معنی آتے ساری برکتیں، یعنی ساری برکتوں کو اللہ نے سمیٹا اور پیران پیر کی اماں کو عطا کر دیا. ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری مغفرتیں، ساری رضامندیاں اللہ نے سمیٹی اور پیران پیر کی اماں کو عطا کر دیا. اس سے لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا ام الخیر، ورنہ حقیقت میں آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. اب سنو فاطمہ کیا فرماتی ہے، یعنی غوث پاک کی والدہ، غوث پاک کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا. سننا سب سبحان اللہ کہنا. وہ ام الخیر حضرت فاطمہ پیران پیر کی ماں فرماتی میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا. جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا، یعنی آسمان پر ایک چاند آیا تو زمین پر بھی ایک چاند آیا. اور وہ ماں فاطمہ ام الخیر حضرت غوث پاک کی ماں فرماتی کہ میرے بچے کا معاملہ عجیب تھا. رمضان کا چاند آسمان پر آیا اور میرے بچے نے دنیا میں جنم لیا. اور وہ ماں فرماتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا تھا، وہاں سے لے کے افطار کے وقت تک میرا بچہ دودھ نہیں پیتا، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیتا تھا. یعنی ماں کہتی کہ میرا بچہ وہ بچہ اللہ نے ایسا پیارا، ایسا راج دلارا عطا کیا جس سے پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیے. پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھے، سحری سے افطار تک کچھ نہ لے ہوئے، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیے ماں کا. ماں کہتی ہے بچہ ہے یہ بچہ، یہ امت محمدیہ کا وہ ہونہار اللہ کا راج دلارا ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیتا. اور پیران پیر، سننا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ماں بھی ایسی تھی نا میرے پیاروں. ماں کا نام بتایا، کیا نام بتایا؟ فاطمہ. لوگ کیا کہتے تھے ماں کو؟ ام الخیر کہتے تھے. دیکھو ماں، اس لیے کہ عجیب معاملہ، پیران پیر دنیا میں آئے اور ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ نے آپ کو یتیم بنا دیا. بولو اللہ نے آپ کو یتیم بنایا. میرے دوستو یتیم بن گئے. اور ماں جو ہے ماں بیوہ ہو گئی، ماں بیوہ ہو گئی. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا، ذرا غور سے سنیں، بہت سننے جیسی بات ہے، عجیب بات ہے میرے پیاروں. یعنی وہ ماں بھی کیسی پیاری ماں تھی جن کا نام فاطمہ ہے، جن کو لوگ ام الخیر کہتے ہیں. وہ ماں اتنی پیاری ماں ہے کہ جب پیران پیر، سننا پیران پیر کی عمر ہو گئی 4 سال. ساتھ میں بولو کتنی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنی عمر ہو گئی؟ 4 سال. 4 سال ہو گئی. اب ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا. ارے ماں ہے. ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا. چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کا نام جیلان ہے. گاؤں کا نام جیلان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہتے ہیں. تو وہ ماں نے ہاتھ پکڑا اور ماں نے کہا کہ چلو بچے میں تمہیں مدرسے میں لے جاؤں. ارے وہ بیچاری ماں، بیچاری پردے میں بیوہ عورت ہے، بچے کی انگلی پکڑ کے، اور بچہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس وقت عمر ہی کتنی ہے؟ 4 سال کی عمر ہے. لے گئی نا. جب مدرسے میں لے گئی تو پردے میں مولانا سے کیا کہا، جو مولانا مدرسے میں پڑھانے والے، کہا مولانا میں ایک بات بتاؤں، یہ میرا بچہ ہے نا یتیم بچہ ہے، میرا بچہ یتیم بچہ ہے، اور میں بیوہ ہوں، یعنی ایک بیوہ کا بچہ ہے. اس کے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی غلطی کرے تو آپ کو ضرورت پڑے تو میرے بچے کو ڈانٹنا، ارے ضرورت پڑے تو میرے بچے کو مارنا، لیکن کبھی مدرسے سے نکال مت دینا. اس لیے کہ میرا ایک ارمان ہے کہ اللہ میرے بچے کے سینے میں قرآن اتار دے. وہ ماں تھی. اور آج کی مائیں اگر بچے کو تھوڑا سا ڈانٹا، گھر میں جا کے رویا، تو اس کے 2 پٹے کا ٹھکانا نہیں، وہ لڑنے کے لیے پہنچ گئی.
پہنچتی نا مدرسے میں لڑنے، اور لڑی وڑی، لڑنے کے بعد بھی ابھی اثر ختم نہیں ہوا. وہ جو آتا نا شام کو، شوہر آیا، اس کو پھر چابی بھری کہ تیرے کو معلوم اپنے بیٹے کو کیسا مارا. اب وہ بھی چلا لڑنے کے لیے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ پیرانے پیر کی ماں ہے. دیکھو جب ماں ایسی ہوتی ہے نا تو اللہ بچہ بھی ایسا ہونہار، ایسا پیارا، ایسا راج دلارا دیتا. کتنی عمر میں مدرسے میں لے گئی؟ 4 سال کی. اور سننے جیسی بات، 4 سال کی عمر میں مولانا سے کہا یہ میرا بچہ آپ کے حوالے. یہ کبھی غلطی کرے اسے نکال نہ دینا. اس سے کہ ماں کے ارمان ہے، ماں کی تمنا ہے کہ میرے بیٹے کے سینے میں قرآن آ جائے. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں. اس وقت مولانا ہوتے تھے اور لمبا چوڑا میدان ہوتا تھا، بہت سارے بچے بیٹھے، ایک کے بعد ایک بچے کو بلایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا. جب شیخ عبد القادر جیلانی کا نمبر آیا، 4 سال کی عمر تھی جب نمبر آیا، تو مولانا نے کہا چلو بیٹے پڑھو 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 بیٹے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو پڑھو. پیرانے پیر 4 سال کی عمر ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے گئے، پہلا پارا پورا ہوا، دوسرا پارا پورا ہوا، تیسرے پارے کا آدھا ہوا، یعنی پوری سورہ بقرہ بغیر دیکھے سنا دی. بائی ہارٹ، زبانی پوری، بولو نا پوری سورہ. 2.5 پارا یاد ہے یہاں پہ 2.5 پارا. ہم تو غوث پاک سے محبت کرتے نا. وہ 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ یاد کر لیے، ہماری 50 سال کی عمر ہو گئی، سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. یاد ہے سورہ بقرہ؟ ارے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی پورا یاد نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اب وہ مولانا کے سامنے، مولانا نے کہا بیٹے پڑھ. مولانا نے تو کہا بیٹا نیا نیا آیا، اس کو بتاؤ اعوذ باللہ یہ سب پڑھاؤ. پیرانے پینے تو بغیر دیکھے سورہ بقرہ سنا دی. مولانا گھبرا گئے. ارے 2.5 پارا ایک 4 سال کے بچے نے سنا دیا. مولانا گھبرائے. مولانا نے کیا کہا؟ اے بیٹا جا گڑ جا، تیری ماں تجھ کو پڑھا سکتی، میں نہیں پڑھا سکتا. اس لیے کہ میں نے ہزاروں لاکھوں بچے پڑھائے لیکن ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا جو 4 سال کی عمر میں پوری سورہ بقرہ یاد. تو مولانا نے کہا بیٹا یہ تو بتا کہ تجھے یاد کس نے کروایا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، معصوم عمر کتنی ہے؟ 4 سال ہے. اتنے پیار سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا. وہ تو میری ماں ہے نا، میری ماں. وہ میری ماں مجھے دودھ پلاوے، مجھے کھانا کھلاوے، مجھے پانی پلاوے، مجھے کپڑے پہناوے. وہ میری ماں چلتے پھرتے اتنا سورہ بقرہ پڑھتی کہ وہ پڑھتے پڑھتے جو پڑھتی گئی میں سنتا گیا. اللہ نے اس کو میرے سینے میں منتقل کر دیا. میرے پیارو، وہ ماں سورہ بقرہ پڑھتی تھی. بولو نا وہ ماں سورہ. آج کی ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ٹی وی سیریل دیکھتی ہے. اندازہ لگاؤ. مولانا نے کہا بیٹا میں نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ. اب شیخ عبد القادر جیلانی گھبرا رہے. 4 سال کی عمر ہے، آنکھوں میں آنسو ہے کہ گھر جاؤں گا تو اماں. لیکن کیا کریں؟ مولانا نے کہا نہیں لو جاؤ اپنا سامان لو، جاؤ گھر جاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سننا جب گھر گئے نا، اب آہستہ آہستہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا. چھوٹا سا جھوپڑا ہوگا، جیلان نام کا گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا. دروازہ کھٹکھٹا. ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے. ماں نے سیدھے کان پکڑا. کچھ غلطی کی تبھی تو مولانا نے یہاں بھیجا. کہا نہیں ماں میں نے کوئی غلطی نہیں کیا. ماں سننے کو تیار نہیں. کان پکڑ کے کھینچتے صرف مدرسے میں لے گئی. تو مولانا نے کہا اس بیٹے کو سینے سے لگا لے، اس کو کان پکڑ کے سزا مت دے، لیکن میں اس بچے کو نہیں پڑھا سکتا. ماں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ جب سارے جیلان گاؤں کے بچوں کو پڑھاؤ گے، میرے بچے کو نہیں پڑھاؤ گے. جب مولانا نے پوری داستان سنا دی اور کہا کہ ایسے بچہ، پیارا بچہ جو 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ یاد ہو، میں کیا پڑھاؤں گا، تو ہی پڑھا لے. اب میرے دوستوں وہ گھڑی کا واسطہ دے کر کبھی اللہ سے دعا مانگو. وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ماں پردے میں رو رہی ہے. پیرانے پیر کی ماں رو رہی ہے اور پیرانے پیر کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے اور کہہ رہی چل بچہ میں تجھے پڑھا دوں گی، چل بچہ میں تجھے پڑھا دوں گی. آپ اندازہ لگاؤ جب ماں بچے کو لے کر گھر جاتی ہوگی، اسی وقت کی بھیک مانگ کر دعا کرو اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ماں لے گئی بچے کو لے گئی. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا. اور 6 مہینے گزرے اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. 4.5 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. میرے دوستو ہمارا بچہ 4.5 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، لیکن 6-8 سال کی عمر میں لوگوں کو گالیاں کیسے دینا اس کا حافظ ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں کی زبان پر گالیاں، ہمارے بچوں کی زبان پر فلموں کے نام، تھیٹروں کے نام، ہیرو کے نام، ہیروئن کے نام، اور میرے دوستوں کرکٹروں کے نام. یہ ساری بربادی اگر میرے اور آپ کے بچے میں آئی تو اس کی ذمہ دار ماں
اور باپ ہے۔ عجیب معاملہ ہے میرے پیاروں۔ جب یہ بات آئی ہے تو میں بات بتا دوں، یہ پیران پیر کون؟ غوث پاک شیخ عبد القادر۔ آج معاملہ عجیب ہے۔ آج ماں بچوں کو دینی تربیت نہیں دیتی، اور بچہ جو ہے آج ماں کو ماں کا حق نہیں دیتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے جوان بیٹھے پوچھو نا، میں کہتا ہوں سب باتیں جانے دے، یہ ہمارے جوان بیٹے، ان سے صرف میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج فجر سے لے کر عشاء تک کیا تو نے اپنے ہاتھ سے ماں کو پانی بھر کے گلاس پلایا؟ ایک گلاس میں پانی بھرا ماں کو پلایا؟ پوچھو ہمارے جوانوں کو پوچھو۔ نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کو بالکل تیار نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو ایک عجیب بات سنا مولانا زاہد صاحب، بہت پیاری بات، اتنی پیاری بات کہ میں نے بھی جب پڑھا نا تو میرا دل بھی کانپنے لگا۔ میرے پیاروں، کون ماں کا حق ادا کرے گا؟ کیسے ماں کا حق ادا کرے گا؟ ارے دعا کرو اللہ ہماری ماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں کو تندرستی عطا فرمائے۔ ہم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ماں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں میرے دوستو۔ آج ماں کو اگر ہمیں موبائل پر فون کرنا ہو تو ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا سیدھا جواب دے گا کہ اکھڑ کے جواب دے گا۔ یہ ماں موبائل دیتی ہے پھر رکھ دیتی ہے کہ نا ابھی غصے میں ہوگا، کام میں ہوگا۔ ارے بے شرمو، وہ اولاد آخری درجے کی بے شرم اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ڈراتے ہیں۔ ماں بیچاری بولتی، کیا بولتی معلوم؟ چپ رہنا، کیوں بھائی؟ وہ میرا بیٹا ہے آج بہت غصے میں۔ ارے بیٹا غصے میں ہو گیا تو ماں ڈرتی ہے۔ یعنی آپ نے ماں کو ایسا ڈرایا ہے، ماں ہے یا کوئی نوکرانی ہے گھر کی؟ ارے وہ ماں ہے یا نوکرانی ہے گھر کی؟ اور کیا کہتا؟ ارے اماں زیادہ بولنے کا نہیں تو پھر اپنا راستہ پکڑ لو۔ میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات پوچھوں میرے پیاروں، وہ ماں نے جب ہم بیمار ہوتے تھے راتوں کو اٹھ کے دوا کون پلاتی تھی؟ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کون پلاتی تھی؟ ماں پلاتی تھی۔ اور ہم دوا پینا نہیں چاہتے تھے پھر بھی زبردستی دوا پلاتی تھی۔ سچ بتاؤ، اللہ کی قسم کھا کر کہو، وہ ماں جو زبردستی دوا پلاتی تھی اس میں ماں کا فائدہ تھا یا ہمارا فائدہ تھا؟ ہم ماں کو دھکا مارتے تھے پھر بھی بیچاری دوا لے کر سامنے آتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی۔ ارے میرے پیاروں، رات کو ہمیں ٹھنڈی لگتی تھی تو کمبل اڑانے کے لیے ماں آیا کرتی تھی۔ ہمارا ہگنا متنا، ہم بیمار ہو جائے تو بھر بھر کے قے کرتے تھے، بھر بھر کے وومٹ کرتے تھے۔ وہ ساری گندگیاں، ہمارے پیشاب کی، پاخانے کی گندگیاں وہ ماں نے اٹھائی۔ کیا اسی لیے اٹھائی تھی کہ آج بیٹا ماں کو یہ کہے کہ ماں تیرے کو گھر میں نہیں رہنے کا؟ شرم سے میرے دوستوں پانی ہو جائے وہ مسلمان جو ماں کو کہتا ہے گھر سے چلی جا، جو کبھی کبھی اپنی سگی ماں کو ڈانٹ۔ ارے کچھ ہمارے جوان ماں کو ڈانٹتے، زبان سے ڈانٹتے۔ کچھ جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے۔ ارے وہ آنکھوں پر خدا کی لعنت اترتی ہوگی جن آنکھوں سے ماں کو ڈراتا ہے، جن زبان سے ماں کو ڈراتا۔ اور اللہ معاف کرے، کچھ جوان، کچھ بچے تو ماں کے اوپر حاضری اٹھاتے ہیں، مارتے، ماں کو مارتے ہیں میرے دوستوں۔ کیا یہ طریقہ میرے دوستوں؟ ایک بات سننا، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ناراض، میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ ہے، لیکن اگر میری ماں اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو تو میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم موت کے وقت تڑپتا رہے گا لیکن کلمہ تیری زبان پر نہیں آئے گا۔ خیر میرے پیاروں، بات ہمیں کرنا ہے غوث پاک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پیران پیر کی ماں تھی، ارے بولو، وہ پیران پیر کی ماں تھی۔ کیسی عجب اور کیسی پیاری ماں تھی جنہوں نے 4.5 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ماں کی قربانی بہت بڑی چیز ہے۔ پیران پیر کی عمر کتنی ہوئی؟ 4.5 سال۔ 1 سال اور گزرا 5.5، 1 سال اور گزرا 6.5، 7.5، تقریباً 8 سال کی عمر کو پہنچے۔ کتنی؟ ایک مرتبہ کیا کیا، اپنی اماں کے پاس دوڑتے ہے، اماں ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اماں مجھے قرآن تو یاد ہے۔ کیا کہا؟ مجھے قرآن تو یاد ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، زبانی پڑھنا بھی آتا ہے، بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن ماں مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ 8 سال کی عمر میں پیران پیر کہتے مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم اور ہمارے نبی کی حدیث نہیں معلوم، مجھے مسئلے مسائل نہیں معلوم، مجھے فقہ نہیں معلوم۔ ماں مجھے اجازت دینا میں بغداد چلا جاؤں، اس لیے کہ ہمارا گاؤں جیلان گاؤں ہے، چھوٹا گاؤں ہے، یہاں سے بہت دور شہر ہے اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں اور وہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا، حدیث بھی پڑھائی جاتی، فقہ بھی پڑھایا جاتا، ترجمہ بھی پڑھایا جاتا۔ ماں اجازت دینا میں چلے جاؤں۔ 8 سال کا لڑکا اپنی ماں سے اجازت مانگتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، ماں کیا کہتی؟ ماں کہتی
نا ماں کا نام کیا؟ ام الخیر فاطمہ. ماں کہتی نہیں. تو پیرانے پیر کہتے اماں مجھے جانے دینا، میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا. ماں کہتی روتے روتے کہتی بیٹا یہ ہمارے گھر میں تیرے سوا کون ہے؟ ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے، میں تیرے آسرے جیتی ہوں، تو میرے آسرے جیتا ہے. اگر تو چلا جائے گا تو تیری ماں اکیلی گھر میں کیا کرے گی؟ میں جو بھی کرتی ہوں صرف تیرے واسطے تو کرتی ہوں، تجھے کھلانا ہے پلانا ہے. وہ ماں کہتی نہیں تو چلا جائے گا تو میں گھر میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی. ایک تو بیوہ عورت ہو، ایک بیٹا یتیم ہے، وہ بھی چلا جائے گا تو میں. اور اس زمانے میں سفر ایسے ہوتے تھے کہ جاتا تھا تو منزل پر پہنچا نہیں پہنچا کسی کو نہیں معلوم، واپس آئے گا نہیں آئے گا کسی کو نہیں معلوم. ماں نے منع کر دیا. بہت 8 سال کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے بہت سمجھایا، لیکن ماں بولو ماں. لیکن ہوا کیا؟ اسی رات کو آدھی رات گزر چکی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 8 سال کی عمر سوئے. 8 سال کی عمر کے لڑکے سوئے اور ماں کیا کر رہی؟ اٹھا رہی ہے. آدھی رات کو اٹھا رہی ہے، بیٹے عبد القادر اٹھ جا. بیٹے عبد القادر، سوچو وہ منظر کیسا ہوگا. بیٹے عبد القادر اٹھ جا. چراغ ماں نے جلایا ہے. بیٹے عبد القادر اٹھے. کہا اماں آدھی رات کو اٹھے؟ ابھی تو آدھی رات ہوئی. آدھی رات کو اماں تو نے اٹھا دیا. ماں نے کہا بیٹا تیرا سامان تیار ہے، جا بغداد چلا جا. آدھی رات کو ماں کہہ رہی سامان تیار ہے، جا بیٹا جا، اللہ تجھے بہت بڑا عالم بنائے گا، بہت بڑا مفتی بنائے گا، بہت بڑا مجتہد بنائے گا، دیکھ تیرا سامان. تو بیٹے عبد القادر اٹھے. کہا اماں آدھی رات کو، اور وہ تو صبح منع کر رہی تھی. ارے اماں تم نے صبح میں تو منع کیا اور ابھی کہتی کہ ابھی تم کہتی ہو کہ چلے جا. ماں نے جو جملہ کہا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں بھیج سکتی. کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کرے گی؟ لیکن میں مجبور ہو گئی. کہا اماں کیا ہوا؟ کہا ماں نے کہا بیٹے عبد القادر میں سوئی تھی، جیسے تو سو گیا تھا میں بھی سوئی تھی. خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بغداد بھیج دے، اللہ اس کو بہت بڑا عالم بنانے والا ہے. اب نبی کا حکم آ گیا، نبی کے حکم کے آگے تو میں نہیں جا سکتی. جا جلدی، جتنا جلدی وہ اپنا سامان لے لے. ارے میرے دوستوں وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ماں نے بوریا بستر اپنے 8 سال کے بیٹے کو دیا اور 8 سال کے بیٹے نے اپنے کندھے پر رکھا، اپنے گلے سے وہ رسی باندھی جس سے بستر تھما رہے، اور اس کے بعد ماں کے گلے لگ گئے. ماں چومتی گئی، بیٹے کو دیکھتی گئی، بیٹا ماں کو دیکھتا گیا. اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے. میرے دوستوں 10 سال گزرے ہیں، 8 سال کی عمر میں گئے ہیں، 18 سال کی عمر میں بغداد کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس وقت بغداد میں عبد القادر سے بڑھ کر کوئی مفتی نظر نہیں آئے گا، کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم نظر نہیں آئے گا، کوئی قاضی نظر نہیں آئے گا، کوئی مجتہد نظر نہیں آئے گا، کوئی محدث نظر نہیں آئے گا، کوئی مجوید نظر نہیں آئے گا. لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم بغداد کی زمین میں جتنا علوم نبوت تھا سب عبد القادر نے اپنے سینے میں جمع کر دیا. کون سی عمر میں؟ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں میرے دوستوں. ہم کو تو محبت ہی نہیں ہے. محبت ہے ہم کو، محبت ہے تو سن لو اور یاد کر لو. پیرانے پیر کا نام بولو نا، اتنا تو بولو نا. پیرانے پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. ماں کا نام فاطمہ ام ال، ابا کا نام ابو صالح موسیٰ. بولو بولو، ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، دادا کا نام عبداللہ. دادا کا نام ہم کو نہیں معلوم میرے دوستوں. محبت کا ہم کو تو خالی بولنے آتا، غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ کون سی محبت میرے پیاروں؟ ربیع الاخر ہزاروں مرتبہ ہمارے سامنے سے آ کر چلا گیا. پیرانے پیر کے وصال کا دن 11 ربیع الاخر یا 17 ربیع الاخر. ارے ہمیں سب کو معلوم ہے ربیع الاخر میں یہ غوث پاک کا مہینہ ہے. صرف اتنا معلوم ہے غوث پاک کا مہینہ ہے، لیکن غوث پاک کے نقش قدم پر چلے گا کون؟ اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا کون؟ اپنے بچوں کو دین کا علم دے گا کون؟ ارے یہ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر، ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کے دادا کا نام عبداللہ، ان کے پردادا کا نام موسیٰ، ان کے اوپر نام ہے یحییٰ الزاہد، ان کے اوپر نام ہے محمد، ان کے اوپر داؤد، ان کے اوپر موسیٰ جون، ان کے اوپر عبداللہ ثانی، ان کے اوپر حسن زاہد، ان کے اوپر حسن، ان کے اوپر حضرت حسن، اور ان کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ عبد القادر کا سلسلہ جو چلتا ہے تو غوث پاک کا سلسلہ شیر خدا حضرت علی تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو اب سننا ذرا، بیان تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان کیسے بیان کیا؟ 18 سال کی عمر میں حدیث کا سبق پڑھا رہے. بولو 18 سال کی عمر میں
بغداد میں حدیث کا سبق پڑھا رہے، حدیث کا سبق ہوتا ہے، تفسیر کا سبق ہوتا ہے، فقہ کا سبق ہوتا، لیکن جب پیرانے پیر کو کوئی کہتا آپ ذرا بیان بھی کرو نا، بھائی سبق پڑھانا تو مدرسوں میں ہوتا ہے، لیکن باہر آ کے لوگوں کو بیان کرو، نماز، قرآن، تلاوت، روزہ، زکوٰۃ سب بتاؤ۔ پیرانے پیر کیا فرماتے تھے، مجھے بہت شرم آتی ہے، معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں۔ میرے دوستوں بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے کہ میں خود نماز ایسی ادھوری پڑھوں گا، میں سب کو کیا کہوں گا نا۔ کوئی کہتا حضرت سب کو کہو کہ قرآن پڑھے، کہتے معلوم نہیں میرا قرآن اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا۔ بیان نہیں کرے، حدیث کا سبق ہوگا، تفسیر کا سبق ہوگا، مدرسوں میں سبق ہوگا، لیکن باہر اسٹیج پہ آ جاؤ، ارے مسجد میں آ کے لوگوں کو کہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ارے بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکو، کہتے نہیں میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں یہ کام کروں۔ لیکن میرے دوستوں ایک دن کیا ہوا سننا، 20 سال کی عمر، کون سی عمر پر لے جا رہا ہوں میں آپ کو، 20 سال کی عمر میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں فجر کے بعد گھوم رہے، فجر کی نماز کے بعد بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے بغداد کی گلی گلی میں، سڑکوں میں، نگر میں، ہر جگہ اعلان خود کر رہے فلاں میدان میں آنا میرا بیان ہوگا۔ اور جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ اتنے بڑے غوث پاک کا بیان ہونے والا، وہ سارے بغداد والے خوش ہیں کہ آج حضرت کا بیان ہوگا، حضرت کا بیان ہوگا۔ میرے پیاروں جب رات میں اس میدان میں آنے والے، سننا میدان میں آنے والے کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو کبھی بیان نہیں کرتے، آج اچانک بیان کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے سب کو اناؤنس بھی کیا۔ اناؤنس کس نے کیا؟ یعنی خود جن کا بیان ہے وہی اعلان بھی کر رہے ہیں کہ میرا بیان ہونے والا، تو کہا کہ آپ نے خود اناؤنس بھی کیا۔ پیرانے پیر نے کیا فرمایا، روتے روتے فرمایا ہمت تو نہیں ہو رہی تھی۔ کیا فرمایا؟ ہمت تو، سننا عجیب دل کو ہلا دینے والی بات، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ تو کل رات کو جب میں سویا، بیان کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کل رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، کہو صلی اللہ، سننا پیرانے پیر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، سب کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اور کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں نے مل کر میرے نبی کو میری شکایت کی۔ پیرانے پیر رو رو کر کہہ رہے چاروں نے میرے نبی کو شکایت کی، کہا کہ عبد القادر اتنا اچھا علم رکھتا لیکن بیان نہیں کرتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کس کو شکایت کر رہے؟ اللہ کے۔ تو کہتے پیرانے پیر کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی پوچھا، خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے پوچھا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہو؟ پیرانے پیر فرماتے میں نے سننا، پیرانے پیر فرماتے روتے روتے فرماتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا میری ہمت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہوتی۔ پیرانے پیر فرماتے میرے نبی نے کہا قریب آ جاؤ عبد القادر، قریب آ جاؤ۔ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی فرماتے میں خواب میں نبی کے قریب گیا، میرے نبی نے کہا افتح فاکا، میرے نبی نے کہا اپنا منہ کھولو۔ پیرانے پیر فرماتے میں نے نبی کے سامنے اپنا منہ کھولا، حضور نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا عبد القادر جاؤ بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ پیرانے پیر سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرنے کے لیے آئے، میرے دوستوں لکھا کہ پہلا بیان 30,000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ اور اس زمانے میں مائک سسٹم، اس زمانے میں بیان کیسے ہوتے تھے؟ ایک بیان کرنے والا بیٹھ گیا، تھوڑے دور پر ایک ترجمان ہوتا، ٹرانسلیٹر، جو میں بولوں گا وہ وہاں پیچھے والوں کو بولے گا، پھر آگے کوئی کھڑا ہوگا وہ پیچھے والے کو بولے گا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں بیان ہوتا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ درمیان میں ترجمان کھڑے ہیں، فرمایا سب ترجمان بیٹھ جاؤ، سارے ترجمان بیٹھ جاؤ۔ سارے ترجمان بیٹھ گئے، پیرانے پیر نے اپنا بیان شروع کیا۔ لکھا ہے کہ 20,000 کا مجمع ادھر تھا، پھر پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے 10,000 کا مجمع تھا، لیکن پہاڑ کے پیچھے جو آخری آدمی تھا وہ کہتا تھا میرے پروردگار کی قسم میرے کان میں آواز ایسی آتی تھی جیسے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا۔ جب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ کا بیان اتنا، پیرانے پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیان میرا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا عبد القادر زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میرے دوستو یہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور میرے دوستو اتنی بات بھی ضرور ہے، کوئی اللہ کا بنتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔
بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یہی پیرانے بات چل رہی نا، پیرانے پیر. میرے پیاروں، یہ 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک اور 30 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک پیرانے پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی عالم ربانی فیض سبحانی، بس یہ تقریروں کا، وعظوں کا، بیانات کا، تدریس کا سلسلہ چلتا رہا. ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستو، ابھی میں بیان کرنے بیٹھا، اگر بارش آ جائے میں کیا کروں گا؟ بند کر دوں گا، اور کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ کوئی نہیں بیٹھے گا. بھائی صحیح ہے نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ واز کے لیے بیٹھے، اتنا لمبا چوڑا میدان بھرا ہوا، اب واز کرنے بیٹھے اور آسمان سے دھاڑ 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 بارش برسنے لگی. میرے دوستو پیرانے پیر نے کیا فرمایا؟ لوگ ادھر ادھر ہونے لگے. پیرانے پیر نے کیا فرمایا؟ سب اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ہے مولا. دیکھو میرے دوستو، جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کو ناز کرنے کا حق ہوتا ہے. بولو، جو اللہ والا ہوتا ہے اسے ناز کرنے کا. ہاتھ اٹھائے گا، اللہ میں تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، اور تو اسی مجمع کو منتشر کرتا ہے. اللہ میں دعوت پہنچا رہا ہوں، تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، تو اسی مجمع کو ہٹاتا. بس اتنا کہا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا. میرے دوستو، آج کی کتابوں میں لکھا، بغداد والے قسم کھا کر کہتے پانی برس رہا تھا، لیکن جہاں تک لوگ بیٹھے تھے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا. دائیں طرف پانی برس رہا، بائیں طرف بارش ہو رہی، آگے دھوم دھام بارش ہو رہی، پیچھے ہو رہی، لیکن مجمع کے اوپر ایک قطرہ پانی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان عبد القادر کی تھی، کلام محمد کا تھا. میرے دوستو، ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں. بولو کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں، یا اپنی مجلس میں بیٹھے یا بیان فرما رہے. اچانک ایک پرندہ آ گیا. پرندہ، آپ کو معلوم ہے اگر مجمع میں کوئی چیز آ جاتی تو مجمع پورا ادھر ادھر ہو جاتا نہیں؟ ارے ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا، مجمع میں بلی بھی آتی تو سب اٹھ کے ادھر ادھر ہو جاتے. مجمع میں کہیں کتا آ گیا تو سب ادھر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، ایک پرندہ آ گیا، سب نے اس پرندے کو دیکھنا شروع کیا. پیرانے پیر نے بڑے جلال سے، نا دیکھو اللہ والے کا جلال بھی کیسا جلال ہوتا، کہا میں اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا، اور اس پرندے نے آ کر سب کی باتوں کو منتشر کر دیا. بس اس پرندے کی طرف یوں اشارہ کیا، پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر گیا. اب جب پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر گر گیا، تو سارا مجمع میں سناٹا چھا گیا. پیرانے پیر کو جو بات بتانی تھی بتاتے گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ معلوم نہیں کتنا لمبا بیان کیا ہوگا. جب بیان ختم ہو گیا، جانے لگے، تو کہا وہ پرندے کو ذرا دونوں اس کے ٹکڑوں کو ساتھ میں کر دو. ان کے مریدوں نے 2 ٹکڑے ساتھ میں کیے. جیسے ساتھ میں کیے، پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھایا، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا. میرے دوستو، یہ اللہ کے ولی سے جلال آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور جمال آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر زندگی بخش لیتے ہیں. یہ پیرانے پیر کون؟ شیخ عبد القادر. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک بہت بڑی عمر کے، تقریباً 85 سال کے، یعنی پیرانے پیر کی عمر 30-35 سال کی ہوگی، 85 سال کے ایک بوڑھے میاں جن کا نام ہے شیخ عبد الحق. کیا نام ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے شیخ عبد الحق. وہ آئے، کہا مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے. برے میاں ہے اور عالم ہے، بہت زبردست، بغداد کے عالم ہے. لوگ ان سے فتوے پوچھتے. وہ 35 سال کے سید عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے دیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے. پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بیعت کر لی. بھائی 85 سال کے زبردست عالم شیخ عبد الحق نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی؟ 35 سال کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کیا ہوا؟ بیعت کر کے چلے گئے. وہ شیخ عبد الحق چلے گئے، 85 ایئرس کی عمر ہے، بڑی عمر کے. 5-6 دن کے بعد آئے، روتے روتے آئے اور کہا میرے شیخ کن کو شیخ کہہ رہے؟ 85 سال کے بوڑھے کن کو شیخ کہہ رہے؟ 35 سال کے شیخ عبد القادر. کیا کہتے ہیں؟ میرے شیخ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، اللہ کی قسم میرا کام ہو گیا. پیرانے پیر 35 سال کے کہنے لگے، ارے بڑے میاں کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، جب بھی سوتا ہوں، چاہے دوپہر میں سوتا ہوں کہ رات میں سوتا ہوں، آنکھ بند ہوتی ہے اور نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. وہ 85 سال کے بوڑھے میاں کہتے ہیں دوپہر میں سوؤں یا رات کو سوؤں، آنکھیں بند ہوتی، نبی کا دیدار ہوتا. ارے میں ہوتا نا تو خوش ہو جاتا، واہ واہ دیکھا تمہارا شیخ کیسا ہے کہ تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نبی کا دیدار نصیب ہو گیا. پیرانے پیر روئے اور روتے روتے کہا، ارے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. پیرانے پیر فرماتے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. ارے نگاہ اٹھا کر دیکھو ہمارے نبی جا رہے ہیں. وہ شیخ عبد الحق فرماتے میں نے آنکھیں اٹھائی، اللہ کی قسم میرے نبی گزرتے ہوئے چلے گئے.
میرے دوستو یہ ہے زبردست پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. میرے دوستو لوگ ان کو غوث پاک کہتے ہیں، ہم کو تو صرف بولنا آتا ہے غوث پاک غوث پاک. غوث کا کیا مطلب ہے؟ غوث پاک کا مطلب کیا ہے؟ ارے میرے دوستو ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا اللہ اسے ولی بناتا ہے. جب وہ ولی ہو جاتا ہے اور ولی سے بھی آگے بڑھتا اللہ اسے افضال بناتا ہے. جب افضال سے آگے بڑھتا اللہ اسے قطب بناتا ہے. جب قطب سے آگے بڑھتا اللہ اسے غوث بنا دیتا ہے. اور غوث وہ ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو قسم کھا کر کہتا میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے.